مس ہوں، انتہائی متحرک، انتہائی فعال شخصیت، انتہائی قابل احترام شخصیت، جامعہ ابی بکر کی پہچان ڈاکٹر فیض الابرار صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ ڈاکٹر فیض الابرار صاحب حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا وأنعمنا على نعم ظاهرا وباطنا، أفضل الصلاة وأزكى السلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم۔ میرے قابل احترام ساتھیوں، میں خطیب نہیں ہوں، لیکن اپنے محترم ساتھیوں کی حکم پر میں آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں۔ 2 یا 3 باتیں میں اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ایمان والو سلامتی میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ جس طرح اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری عبادات میں یہ چاہتے ہیں کہ ہم مکمل طور پر سلامتی میں داخل ہو جائیں، جس طرح ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم مکمل طور پر سلامتی کو اختیار کریں، اسی طرح یہ اسلام کا ایک بنیادی ہم سے تقاضا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت صحابہ اور ساتھیوں کے حوالے سے بھی مکمل طور پر سلامتی میں داخل ہوں۔ اس حوالے سے سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا، ابتدائے اسلام سے ہی جس طریقے سے اسلام کی فکری اور عملی طور پر جو بنیادیں تھیں ان پر 4 اطراف سے جس طرح حملہ شروع ہوا تھا، اس کا آغاز عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور نے ایک دارالترجمہ قائم کیا تھا، اور اس دارالترجمہ میں یونانی فلاسفہ کی کتابیں اور اسی طرح غیر اسلامی افکار پر مبنی کتابیں جو تھیں ان کا ترجمہ عربی زبان میں کیا جانے لگا۔ جب ان لوگوں سے رابطہ کیا گیا جی کہ آپ ہمیں اپنی کتابیں دیجئے، تو ان کے بادشاہ نے انکار کیا تھا، لیکن اس بادشاہ کے ساتھیوں نے بادشاہ کو کہا کہ یہ وہ قوم ہے جسے ہم میدان جنگ میں شکست نہیں دے سکے، تو ہم ان کو میدان فکر میں وساوس کے ذریعے اور مختلف باطل افکار کے ذریعے ان کو ان کے مرکز سے دور ہٹائیں گے۔ یہاں سے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ تقریباً 2 صدی ہجری، 3 صدی ہجری، 4 صدی ہجری، 5ویں صدی ہجری، یہاں تک کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا خوبصورت وجود ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو جس طریقے سے کتب احادیث میں ہمارے محدثین رحمہم اللہ نے محنتوں کے بعد، کاوشوں کے بعد صحیح احادیث کو الگ کر دکھایا اور ضعیف روایات کی نشاندہی کی، اسی طرح ایسی بے شمار باتیں ہماری تاریخ کی کتابوں میں بھی موجود ہیں جن کی نشاندہی محدثین نے، مفسرین نے اور مورخین اور علماء نے کی۔ تو اس حوالے سے جب میں یہ آیت پڑھوں ادخلوا فی السلم کافہ، تو میرے سامنے ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے
کہ نماز کے حوالے سے تو مجھے مکمل رہنمائی مل جاتی ہے کہ میں نماز کیسے پڑھوں. صلو کما رأیتمونی اصلی، اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم تک مکمل نماز میرے سامنے موجود ہے. روزہ کیسے رکھنا ہے میرے سامنے موجود ہے. زکوٰۃ کیسے دینی ہے، حج کیسے کرنا ہے، یہ تمام کی تمام عبادات، نکاح، طلاق، ہر چیز میرے سامنے موجود ہے. تو میرے قابل احترام ساتھیوں، اسی طرح مکمل رہنمائی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے بھی موجود ہے. یہ عظمت صحابہ اور عظمت اہل بیت کے حوالے سے، ان کی عظمتوں کے بیان کے سلسلے میں جو ایک عوامی آگاہی کا سلسلہ ستمبر کے مہینے سے شروع ہوا تھا، یہ آج اسی سلسلے کا ایک پروگرام ہے. میں اس پروگرام کے کامیاب اور خوبصورت انعقاد پر سب سے پہلے تو محترم شیخ فضیلت احسن سلفی حفظہ اللہ اور ان کے تمام ساتھیوں کو نہ صرف مبارکباد دیتا ہوں بلکہ ان کے لیے بہت ساری دعائیں بھی کرتا ہوں. لہٰذا جب ہم اس سلامتی میں پوری طرح داخل ہونا چاہیں تو میرے بھائیوں، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اسلاف رحمہم اللہ نے جس طریقے سے حدیث میں امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری ہمارے سامنے رکھی، امام مسلم کی صحیح مسلم ہمارے سامنے موجود ہے، اسی طرح صحابہ کی عظمتوں کے حوالے سے، صحابہ کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے، صحابہ پر جتنے بھی جو الزام تراشیاں ہوئیں ان سب کے حوالے سے بڑی خوبصورت 4 کاوشیں موجود ہیں. میں ان 4 کاوشوں کا اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا اور اجازت لوں گا. نمبر 1، سب سے پہلی اور عظیم کتاب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے منہاج السنہ. دیکھیے میرے بھائیوں، بالکل ایسے ہی جیسا کہ عبادات میں، معاملات میں کامیابی کے لیے ضرورت ہے کہ اخلاص ہو اور اتباع رسالت ہو، اسی طرح صحابہ کی تاریخ کو بیان کرنے میں، صحابہ کے دفاع کے حوالے سے، صحابہ کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے کے حوالے سے بھی یہی منہج ہمارے سامنے ہونا چاہیے، اخلاص اور اتباع رسالت. تو اس اعتبار سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب یہ منہاج السنہ، اس کا اردو ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے، عام مکتبات میں ملتا ہے. ایک تو اس کو آپ صحابہ کے دفاع کے حوالے سے جو نصابی کتب ہیں یہ سب سے پہلے اپنے سامنے رکھ لیجئے. نمبر 2 کتاب شیخ الاسلام ابن العربی رحمہ اللہ کی معروف کتاب العواصم من القواسم، جو ہمارے ہی اس ایکشن کمیٹی کے ایک خوبصورت مرکز جامعہ ستاریہ کی طرف سے اس کتاب کا اردو ترجمہ شائع ہوا. العواصم من القواسم، اس کتاب کی خوبی یہ ہے کہ اہل تشیع نے اور روافض نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جتنے الزام تراشیاں کی، ہمارا تو یہ ایمان ہے وہ تمام کی تمام الزام تراشیاں بے بنیاد ہیں، لیکن اس کا مدلل رد جو ہے وہ ابن العربی رحمہ اللہ نے کیا، بالخصوص سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خوبصورت وجود سے ایک طوفان بپا جو کیا جاتا ہے، تہمتوں کا، الزام تراشیوں کا، گالم گلوچ کا، دشنام ترازی کا، اس کا سب سے زیادہ خوبصورت رد جو ہے وہ ابن العربی رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں کیا. میں یہ کہتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو صحابہ کے حوالے سے ان کا مقام اور مرتبہ جاننا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ لازم ہے کہ ابن العربی رحمہ اللہ کی یہ کتاب العواصم من القواسم لازمی اپنے پاس رکھے اور اس کا مطالعہ کرے. نمبر 2. نمبر 3، ہمارے استاد محترم فضیلت الشیخ ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ جو کہ فیصل آباد سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے. میں یہ کتاب کہتا ہوں کہ یہ ہر مسلمان کے پاس ہونا لازمی ہے اس دور میں، کیونکہ اس دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جس طرح طعن زنی کی جا رہی ہے، ہر شخص پر یہ لازم ہے، فرض عین ہے کہ وہ اس کتاب کو رکھے، پڑھے اور آگے بیان کرے. کتاب کا نام ہے مقام صحابہ. چوتھی کتاب ہے مشاجرات صحابہ، جو اسی طرح ہمارے فضیلت الشیخ ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ کی کتاب ہے. ان دونوں کتابوں میں سب سے زیادہ خوبصورت جو پہلو آپ لوگوں کو نظر آئے گا، صحابہ کے مقام اور مرتبے کو بیان کرنے کے لیے افراط اور تفریط سے بچتے ہوئے
کسی قسم کا غلو نہیں اختیار کیا گیا. منہج کو سامنے رکھتے ہوئے، محدثین کے موقف اور منہج کو سامنے رکھتے ہوئے شیخ حفظہ اللہ نے جتنی خوبصورتی کے ساتھ قرآن مجید سے، احادیث سے، محدثین، مفسرین، فقہاء، اسلاف رحمہم اللہ کے اقوال سے مزین یہ کتاب، میں اس کتاب کو صحابہ کے دفاع پر ایک جامع اور کامل انسائکلوپیڈیا کا نام دیتا ہوں. یہ 4 کتابیں ہو گئیں، اور 5ویں اور آخری جو ایک چھوٹی سی کاوش انشاءاللہ العزیز عنقریب آپ لوگوں کے پاس ہوگی، وہ کاوش ہماری اس اہل حدیث ایکشن کمیٹی کی طرف سے آپ کے سامنے آئے گی. اختصار کے ساتھ وہ آیات جو دفاع صحابہ، عظمت صحابہ کے حوالے سے، اور وہ احادیث جو کہ عظمت صحابہ اور دفاع صحابہ اور اہل بیت کے حوالے سے ہیں، وہ آیات اور ان احادیث اور اقوال کا مختصر مجموعہ جو ہے ایک بکلیٹ کی صورت میں انشاءاللہ العزیز بإذنہ تعالی وہ اسی مہینے کے آخر تک یا نومبر کے شروع تک وہ آپ لوگوں کے پاس ہوگا. تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، اس سلامتی میں پورے داخل ہونا، تو میرے بھائیوں یہ 5 کتابیں آپ لوگوں کے پاس ہونی چاہیے. یاد رکھیے گا سورۃ العنکبوت کا افتتاحیہ وہ غالباً شاید ایسے ہی مواقع کے لیے کہا گیا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. ایمان والو، کیا تم نے اتنا آسان سمجھ لیا تھا کہ یہ کہو گے کہ ہمیں صحابہ سے محبت ہے، ہمیں صحابہ کی عزت اور ناموس پر اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں؟ کیا یہ کہنا اتنا ہی آسان ہے؟ تم لوگ آزمائے جاؤ گے، تمہیں جانچا جائے گا، تمہیں پرکھا جائے گا کہ تم اپنی اس بات میں کتنے سچے ہو. اس حوالے سے سب سے پہلے اس آزمائش میں پورا اترنے کے لیے میرے قابل احترام ساتھیوں، ہمارے پاس وہ جامع، وہ علم نافع ہونا چاہیے صحابہ کرام کے حوالے سے، جس کے حوالے سے میں نے یہ 4 یا 5 کتابیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کی. اسی کے ساتھ میں اختتام کرتا ہوں اور اکتفا کرتا ہوں اسی بات پر. بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.